आदाब, नमस्कार। उर्दू अदब में दक्कन की इब्तदाई खिदमात। मुग़लों ने पहले खिड़की, फिर बीजापुर और गोलकुंडा में फतह हासिल करके सल्तनत मुग़लिया में शामिल कर लिया और इस तरह निज़ाम शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों का ख़ात्मा हो गया। दक्कन के इन दरबारों से शोराए उर्दू के साथ बेहद मरात की जाती थी। उनकी तसानीफ़ का माकूल सिला दिया जाता था। ना सिर्फ सलातीन दक्कन बल्कि उमराए दक्कन भी उर्दू की सरपरस्ती में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें करते थे। मुग़लिया दौर में इस किस्म की कदरदानियाँ कम हो गईं और काबिल अफराद सिले की परवाह किए बग़ैर उर्दू में शेर व सुखन की दाद देने लगे। औरंगज़ेब ने खिड़की को औरंगाबाद का नाम देकर वहाँ अपना सदर मुकाम करार दिया। चुनांचे अब बीजापुर और गोलकुंडा के बजाय औरंगाबाद ने मरकज़ अदब की हैसियत इख्तियार कर ली। इस तरह ये शहर ना सिर्फ दक्कन वालों के लिए बल्कि शुमाली हिंद के उलमा शोरा के लिए भी मरकज़ बन गया। इस तरह उर्दू शायरी के कदम यहाँ अच्छी तरह जम गए। औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद इक़्तिदार के लिए मुग़लों में खाना जंगी शुरू हो गई, जिसकी वजह से दक्कन भी मुतासर हुआ और दक्कन के सूबेदार खुद मुख्तार होते चले गए। चुनांचे 1136 हिजरी में नवाब कमरुद्दीन अली ख़ान निज़ामुल मुल्क आसिफ़ जहाँ ने खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए सल्तनत आसिफ़ जाही की बुनियाद रखी। 37 साला मुग़लिया दौर में उर्दू के कई एक शोरा मशहूर हुए, जिनकी मसनूइयाँ और मरसिए आज तक मौजूद हैं। इस दौर के चंद अहम शोरा का ज़िक्र मुख्तसर तौर पर करते हैं। वली औरंगाबादी, वली मोहम्मद नाम था। वली तखल्लुस करते थे, औरंगाबाद में पैदा हुए और वहीं उनकी परवरिश व तरबियत हुई। 20 साल की उम्र में तकमील इल्म के लिए गुजरात गए और अरसे दराज तक वहाँ क़याम किया। वहाँ ना सिर्फ उलूम ज़ाहिरी का इक्तिसाब किया बल्कि हज़रत शाह वजीउद्दीन गुजराती से फैज़ बातिनी भी पाया। पहली मरतबा औरंगज़ेब के ओहद में दिल्ली गए और दूसरी मरतबा मोहम्मद शाह के ओहद में दिल्ली का सफ़र किया तो उनके साथ अबुल माली भी थे। उनका दीवान भी दिल्ली में उनकी शायरी को हाथों हाथ लिया गया। वहाँ के शोरा ने उनकी पैरवी में फ़ारसी को खैरबाद कहा और उर्दू में तबा आजमाई शुरू की। दहली के शोरा, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू थी, अब तक फ़ारसी में ही शेर कहते थे और इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि तकरीबन 400 बरस से दक्कन में उर्दू नज़्म व नसर लिखी जा रही है, जबकि दिल्ली में इसको रेख्ता या गिरी पड़ी ज़बान समझा जाता था। वो ये देखकर कि वली इस ज़बान में किस सफाई और उम्दगी से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, बेहद मुतासर हुए। दिल्ली में वली का कलाम इस कदर मकबूल हुआ कि लोग बाज़ारों में उनकी गज़लें गाने लगे और हर जगह उनकी कदर व मंजिलत की गई। शुमाली हिंद में वली के बाद ही उर्दू शायरी का आम तौर से आगाज़ हुआ और उसके साथ ही साथ अब तक जो ज़बान दक्कन में मुरव्वज थी उसकी भी इस्लाह हुई। मसनवी के बजाय गज़ल पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाने लगा। वली का इंतकाल 1155 ईस्वी में हुआ और दरिया खान की गुंबद के सामने दफन हुए। वली के कलाम को लिसानी एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है।
پہلا حصہ خالص دکنی ہے جو کل کلام کا 1/3 حصہ ہے. دوسرا حصہ معمولی اردو کلام ہے جس میں بہت سے دکنی الفاظ بھی شامل ہیں. تیسرا خالص اردو کا ہے. ولی کا دیوان خاصہ مشہور ہوا اور متعدد بار شائع ہوا، جس میں غزلیات کی تعداد تقریباً 422 ہے، جو کلیات کے تقریباً 3/4 حصے پر مشتمل ہے. ولی نے قصیدے بھی لکھے ہیں جن کا موضوع مذہبی ہے یا ان قصائد میں بزرگان دین کی مدح سرائی کی گئی ہے. ان کی 2 مثنویاں بھی ملتی ہیں جن میں سے ایک شہر سورت کی تعریف میں ہے. ان کے علاوہ دوسرے اصناف سخن میں بھی بہت کلام موجود ہیں. ولی کے اسلوب بیان میں انتہائی سادگی کے ساتھ شوکت و رفت پائی جاتی ہے. بعض جگہ پر وہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتے ہیں. ان کا میلان تبازات تر تصوف کی طرف تھا. ان کی شاعری ان کے اپنے زمانے کی جیتی جاگتی تصویر ہے. وہ صف اول کے شعراء میں شمار ہوتے ہیں. اب ہم آپ کو سناتے ہیں ان کے کچھ اشعار کے نمونے. اہل گلشن پر تیرے قد نے جب امداد کیا، اولاً سر کو غلامی سے آزاد کیا. اس کی تعظیم ہوئی اہل چمن پر لازم، بلبل باغ نے جب مصف گل یاد کیا. سب سو ممتاز ہوا سلسلہ معنی میں، دل دیوانے کو کوں جب عشق نے ارشاد کیا. اے ولی جب سوں کیا عشق تحصیل جنوں، روح مجنون نے اپس کا تو مجھے استاد کیا. اگلا والا ہے، صاف دل کو اگر مدام رکھو، جام جمشید کا مقام رکھو. گر تمہیں تاب انتقام نہیں، بے سمجھ مت کسی سے کام رکھو. خیال کی مت کرو طرف داری، خاطر زلف مشک فام رکھو. موسیٰ اگر جو دیکھے تجھ نور کا تماشا، اس کو بہار ہوئے کوہ طور کا تماشا. اے رشک کے باغ جنت تجھ پہ نظر کیے سوں، رضواں ہوئے دوزخ پھر حور کا تماشا. تجھ عشق میں ولی کے انجھنوں امنڈ چلے ہیں، تجھ عشق میں ولی کے انجھوں امنڈ چلے ہیں. اے بحر حسن آ دیکھ اس پور کا تماشا. ولی اورنگ آبادی کے علاوہ اس دور کے اور بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے مغلیہ دور میں دکن اردو شاعری کے ارتقاء میں نمایاں کام کیا ہے، جن کا تذکرہ کچھ یوں ہے. محمد علی عاجز 1686 عیسوی میں جب اورنگزیب نے دکن فتح کیا وہ زندہ تھے. ان کی ایک عشقیہ مثنوی قصہ فیروز شاہ ملکہ مصر دستیاب ہوئی جو 1688 عیسوی یا اس سے قبل کی تصنیف ہے. ان کے طرز بیان میں سادگی اور صفائی کے ساتھ زور پایا جاتا ہے. ولی اللہ قادری ایک پرگو شاعر تھے. والد کی فرمائش پر فارسی سے معرفت اسلوک نامی کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا. شیخ داؤد ایک صوفی منوش شاعر تھے. ان سے 2 مثنویاں یادگار ہیں. پہلی مثنوی میں ایک عورت کا قصہ منظوم کیا ہے جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو نظر آتش کر لیا تھا. یہ مثنوی 720 اشعار پر مشتمل ہے. دوسری مثنوی ہدایت نہدی کے نام سے دستیاب ہوئی ہے جس میں حنفی مسلک کے عقائد بیان کیے گئے ہیں. یہ 1689 کی تصنیف ہے. شاہ حسین ذوقی سید
شاہ حسین ذوقی ایک مذہبی آدمی تھے. ان کے مرشد شاہ محمد خان نے انہیں بحر العرفان کا خطاب دیا تھا. شعر و شاعری میں کافی دستگاہ حاصل تھی. اپنی شاعری پر بڑا فخر تھا اور خود کو نصرتی سے بڑا شاعر کہتے تھے. قاضی محمود بحری ایک صوفی بزرگ تھے. ان کے والد کا نام بحر الدین تھا. اس مناسبت سے اپنا تخلص بحری رکھا. آپ کا سلسلہ نظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے. قضات کا سلسلہ کئی پشت سے آپ کے خاندان میں چلا آتا ہے. بعض محققین کا خیال ہے کہ ولادت معلوم نہیں ہوئی. بعض محققین نے 1042 ہجری کے قریب ان کی ولادت قرار دی ہے، لیکن ان کی عمر 100 سال بتائی جاتی ہے اور ان کا انتقال 1130 ہجری میں ہوا، جیسا کہ اس قطعے سے تاریخ ثابت ہوتی ہے. گوش کردم ندائے رحلت داخل مجلس رسول اللہ. اس طرح ان کی ولادت 1030 ہجری قرار دی جا سکتی ہے. 1700 عیسوی میں محمود بحری نے ایک صوفیانہ مثنوی من لگن لکھی جو تباہ ہو کر شائع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے غزلیں، مرثیے، قصیدے اور مزید ایک مثنوی بھنگ نامہ بھی اپنی یادگار چھوڑی ہے. کلیات محمود بحری حال ہی میں شائع ہوا ہے. ولی ویلوری ان کا اصل نام محمد فیاض تھا. ولی تخلص کرتے تھے. یہ اپنے معاصر ولی اورنگ آبادی سے الگ ہیں. انہوں نے ایک مثنوی رتن پدم کے نام سے لکھی جو تقریباً 8000 اشعار پر مشتمل ہے، جو ملک محمد جائسی کی مشہور تصنیف پدماوت سے ماخوذ ہے. اس کے علاوہ وہ ایک اور تصنیف روضہ الشہداء کے نام سے ملتی ہے جو تقریباً 10,000 اشعار پر مشتمل ہے. یہ 1707 عیسوی کی تصنیف ہے. ان شعراء کے علاوہ محمود بیگ بیجاپوری اور فخری کا بھی ذکر ملتا ہے جو ولی ویلوری کے شاگرد بتائے جاتے ہیں. احمد گجراتی ایک بہترین مرثیہ گو شاعر تھے. عارف الدین عاجز، ابو طالب سبائی، عراقی وغیرہ بھی اس عہد کی یادگار ہیں. وجدی اس دور کا ایک بڑا شاعر تھا. اس کی تصانیف میں پنچھی باچھا اور محزون عشق بے حد مشہور ہیں. وجدی کی مثنوی پنچھی باچھا سلسلہ یوسفیہ سے شائع ہو چکی ہے. اب آگے جب میں آؤں گا تو آپ کو دہلی میں اردو ادب کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک ایک کر کے شعراء کرام سے متعارف ہوں گے. تو آج اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گا.